بھارت میں احمد آباد کے قریب مسافر طیارہ گر کر تباہ، طیارے میں سوار 241 افراد ہلاک، ایک زندہ بچ گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق طیارے میں 169 بھارتی، 53 برطانوی اور کینیڈین اور 7 پرتگالی مسافر سوار تھے۔ حادثے کے شکار طیارے میں 11 بچے بھی سوار تھے۔ طیارے کے مسافروں میں سابق وزیر اعلیٰ گجرات وجے روپانی بھی شامل۔ طیارہ احمد آباد ایئرپورٹ سے لندن جا رہا تھا۔ اڑان بھرنے کے کچھ دیر بعد ہی ڈاکٹرز کی ہاسٹل کی عمارت پر گر کر تباہ ہو گیا۔ آئی ایم ایف کا وفاقی حکومت کی جانب سے 344 ارب 64 کروڑ روپے کی گرانٹس اور اضافی اخراجات پر تحفظات کا اظہار، کہا یہ صورتحال پاکستان کے قرض پروگرام پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے ان اخراجات کو معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا کیونکہ یہ قومی اسمبلی سے باضابطہ منظوری کے بعد کیے گئے ہیں۔ وفاقی حکومت کا سیلز ٹیکس رجسٹریشن کو بڑھانے، ٹیکس چوری روکنے کے لیے سخت ایکشن کا فیصلہ۔ مجوزہ ترامیم کے تحت کمشنر کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ بینکنگ کمپنیوں، شیڈول بینکوں اور مالیاتی اداروں کو غیر رجسٹرڈ افراد کے اکاؤنٹس کو منجمد کرنے کے احکامات دے سکیں۔ مجوزہ تبدیلیوں میں سخت سزائیں شامل ہیں، جن میں 10 سال تک کی قید، 1 کروڑ روپے تک کے جرمانے اور ہونے والے ٹیکس نقصان کے برابر اضافی جرمانے شامل ہیں۔ شہر قائد میں بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، 1 ماہ کے لیے بجلی کی قیمت میں 4 روپے 69 پیسے فی یونٹ کا امکان۔ کے الیکٹرک نے نیپرا میں بجلی سستی کرنے کی درخواست دائر کر دی۔ کے الیکٹرک کے بجلی ٹیرف میں کمی اپریل کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگی گئی ہے۔ کے الیکٹرک کی درخواست پر نیپرا 19 جون کو سماعت کرے گا۔ وفاقی حکومت کی مالی گنجائش سکڑ رہی ہے، ترقیاتی اخراجات کم ہونا تشویشناک ہے۔ وفاقی حکومت کے حصے میں اب 11 کھرب کے وسائل بچیں گے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ تقریباً 8.25 کھرب قرضوں کی ادائیگی میں چلے جائیں گے، باقی پیسے دفاع کے اخراجات میں خرچ ہو جائیں گے۔ حکومت نے موجودہ بجٹ میں ترقیاتی منصوبوں کو بھرپور ترجیح دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سرکاری دورے پر متحدہ عرب امارات میں موجود البطین ہوائی اڈے پر حکام نے وزیر اعظم شہباز شریف کا پرتپاک استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم متحدہ عرب امارات کی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے، 2 طرفہ علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ بھارت خون کی ہولی نہ کھیلے، یہ کھیل ان کے گلے پڑ چکا ہے۔ پہلی بار بھارت کے 2 اور اس بار 6 جہاز گرائے۔ بھارت اگر باز نہ آیا تو یہ تعداد 60 اور 600 تک جائے گی۔ پاکستانی سفارتی وفد کے رکن مصدق ملک نے برسلز میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ آخر میں امن کی بات کرنی پڑے گی تو ابھی کر لیں، چاہتے ہیں برابری کی بنیاد پر مذاکرات ہوں اور بنیادی مسئلہ کشمیر پر بات ہو۔ بھارت پاکستان میں دہشت گرد تنظیموں کی مدد کر رہا ہے۔ پنجاب کا بجٹ 16 جون کو پیش کیا جائے گا۔ پنجاب کا بجٹ ٹیکس فری ہوگا۔ آئی ایم ایف پروگرام کے باوجود وفاقی بجٹ میں عوام کو ریلیف یقینی بنایا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا پنجاب نے تمام منصوبے اپنے آبی وسائل سے شروع کیے، کام کرنے کی نیت ہو تو 1.25 سال کافی ہوتا ہے۔ مریم نواز کے ہوتے ہوئے پنجاب کے عوام کو تکلیف نہیں ہو سکتی۔ پنجاب میں تعلیم کے حوالے سے بہت کام کیا گیا۔ تنخواہ دار طبقے نے گزشتہ سال 499 ارب روپے کا ٹیکس ادا کیا۔ اس طبقے کو اب بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ ظہیم الرحمان کا تنخواہ دار طبقے پر مزید بوجھ نہ ڈالنے کا مطالبہ۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ حکومت اور اپوزیشن مل کر صرف اپنی تنخواہیں اور مراد بڑھاتے ہیں۔ غریب اور مڈل کلاس کی زندگی کو اجیرن بنا دیا گیا۔ موجودہ بجٹ میں تعلیم، صحت اور امن و امان جیسے شعبوں کو نظر انداز کیا گیا۔ کراچی پاکستان کے لیے گیٹ وے ہے۔ وفاق کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے تعمیر کروایا جائے گا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی گفتگو، کہتے ہیں وفاقی بجٹ میں سکھر موٹر وے پر مختص رقم دیکھی تو مایوسی ہوئی۔ سکھر حیدرآباد موٹر وے کے لیے رقم مختص کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ وفاقی حکومت سندھ کو جتنا شیئر دے گی اسی حساب سے بجٹ بنے گا۔ سندھ حکومت بجٹ میں لوگوں کے فائدے کے لیے اقدامات کی کوشش کرے گی۔
डिफेंस में नौजवान पर तशद्दुद करने के खिलाफ मुकदमे में अहम पेशरफ्त। सिंध हाई कोर्ट ने मुकदमे में मुलव्विस मुलजिमान सलमान फारूकी और अवैस हाशमी की दरख्वास्त जमानत पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि मुकदमे में जो दफात हैं उसमें बहुत आसानी से जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने समाअत 19 जून के लिए मुलतवी कर दी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने जौहरी अदम फैलाव के खिलाफ वर्जी पर ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में ईरान के खिलाफ करारदाद अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने पेश की। एजेंसी के 35 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का बंद कमरा इजलास हुआ। ईरान के खिलाफ करारदाद के हक में 19 वोट, मुखालिफत में 3 वोट आए। 11 अरकान गैर हाजिर रहे। और साबिक क्रिकेटर शुएब अख्तर ने डॉक्टर नोमान नियाज के लीगल नोटिस का जवाब भिजवा दिया। लीगल नोटिस का जवाब एडवोकेट अबूजर सलमान नियाजी की वसातत से भिजाया गया। नोटिस में साबिक क्रिकेटर ने नोमान नियाजी की जानिब से लगाए गए तमाम इल्जामात को रद्द कर दिया। नोटिस के जवाब में कहा, बयान लाइव शो के दौरान एक आम सी गुफ्तगू थी, बयान को हत्या के आमेज तस्वुर न किया जाए।